الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین۔ یقیناً بدکاروں کا نام اعمال سجین میں ہے۔ اے نبی، آپ کو کیا معلوم سجین کیا ہے؟ یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ معزز سامعین کرام، سجین بعض اہل علم کہتے ہیں سجن قید خانہ سے ہے، مطلب ہے کہ قید خانے کی طرح ایک نہایت تنگ مقام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ زمین کے سب سے نچلے حصے میں ایک جگہ ہے جہاں کافروں، ظالموں اور مشرکوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے جمع اور محفوظ ہوتے ہیں، اسی لیے آگے اسے لکھی ہوئی کتاب قرار دیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مطففین کی آیتوں میں سے چند آیتوں میں بیان فرمایا، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ یقیناً نیکوکاروں کا نام اعمال علیین میں ہے۔ اور اے نبی، آپ کو کیا پتہ کہ علیین کیا ہے؟ وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ علیین علوٌ یعنی بلندی سے ہے، یہ سجین کے برعکس آسمانوں میں یا جنت میں یا سدرۃ المنتہا یا عرش کے پاس جگہ ہے، جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ سورہ مطففین کی آیت نمبر 7 تا 10 اور اسی طرح آیت نمبر 18 تا 21 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب آتے ہیں اصل موضوع پر، اور وہ یہ ہے، کیا مردوں کی روحیں اپنے گھروں کو آتی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں ایک بات بہت مشہور ہو گئی ہے کہ جمعرات یعنی شب جمعہ، یوم عاشوراء، عیدین، 15 شعبان، 27 رمضان، 10 محرم، منگل کی شام، 12 ربیع الاول، یعنی ان ایام کو یا کسی اور مخصوص دن کو ان کے وفات پا گئے پیاروں کی روحیں اپنے گھروں کو آ کر سوالات کرتی ہیں۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے آتی ہیں کہ کون ان کے لیے دعا کرتا ہے، کون نہیں۔ اگر کوئی ان کے لیے دعا یا عبادت کر رہا ہو تو وہ خوش ہوتی ہیں، اور اگر نہیں تو وہ مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتی ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ایک غلط سوچ ہے۔ اصل میں یہ عقیدہ بنیادی طور پر ہندو دھرم کا ہے۔ ان کا پہلا عقیدہ، ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے مردوں کی روحیں مخصوص دنوں میں اپنے گھروں کو آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کون ہماری مکتی یعنی بخشش کے لیے دعا وغیرہ کرتا ہے۔ اگر تو ان کے رشتہ دار ایسے کام کر رہے ہیں تو اسے مکتی مل جائے گی، نہیں تو اسے مکتی نہیں ملتی۔
اور وہ بھٹکتی رہتی ہیں، یعنی روحیں۔ دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ مرنے کے بعد روح سال گزر جانے کے بعد یعنی ہر برسی پر اپنے گھر واپس آتی ہے، مگر کوے کے روپ میں۔ اسی لیے ہندو اس مخصوص دن کو کوے کے لیے بہت سے کھانے پینے و لوازمات جمع کرتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق جو کوا اس دن ان کے گھر آئے وہ ان کے سال پہلے مرے رشتہ دار کی روح ہوتی ہے۔ کیا عقیدہ ہے کہ جو کوا اس دن ان کے گھر آئے وہ ان کی سال پہلے مرے رشتہ دار کی روح ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ان کی اپنی دھارمک کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تیسرا عقیدہ، مرنے والے کی روح 11 دن کے ایک ایسے مرحلے سے گزرتی ہے جو اسے ہر طرح کی برائی سے پاک کر دیتا ہے۔ اس دوران وہ کچھ دن نرک، کچھ سرگ، کچھ آسمان، کچھ پانی میں گزارتی ہے۔ کچھ عقائد کے مطابق وہ کچھ دن اپنے ہی گھر میں رہتی ہے اور پھر واپس چلی جاتی ہے۔ جن کا قتل ہو جاتا ہے وہ مخصوص دنوں میں اپنے گھروں کو لوٹ کر آتی ہیں، خصوصاً جب مہرتا کے دن ہوتے ہیں، اور جس نے اسے قتل کیا تھا اسے بھوت بن کر ڈراتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں ان کی اپنی دھارمک کتابوں میں درج ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دین سے کم علمی کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے اس بے بنیاد عقیدے کو دین کا عقیدہ بنا کر لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ کچھ حضرات کا تو کہنا یہ بھی ہے کہ مخصوص اوقات یا مخصوص دنوں میں روحوں کا گھروں میں آنا حدیث سے ثابت ہے، جس کے عوض میں وہ ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہیں جس کا نام نور الصدور ہے۔ اس پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں عظیم علماء کرام کی تحقیق موجود ہے، اور ان تمام کی تحقیق کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ارواح مومنین کا شب جمعہ وغیرہ کو اپنے گھر آنا کہیں ثابت نہیں، یہ روایات واہیہ ہیں، اس پر عقیدہ رکھنا ہرگز نہیں چاہیے۔ یعنی یہ عقیدہ کہ ہمارے مرے ہوئے لوگوں کی روحیں کچھ خاص ایام میں ہمارے گھروں کو آتی ہیں، یہ برا عقیدہ ہے، بیکار قسم کا عقیدہ ہے۔ علیین و سجین، سورہ مطففین کی آیتوں کے حوالے سے بات بیان کی گئی علیین و سجین کی، کہ مرنے کے بعد اگر میت نیک انسان تھا تو اس کی روح علیین یعنی جنت میں، ایسی جگہ جہاں نیک لوگوں کی روحیں رہتی ہیں، ادھر پہنچا دی جاتی ہیں، اور اگر میت گنہگار انسان کی ہے تو اس کی روح سجین یعنی جہنم کی وہ جگہ جہاں گنہگاروں کی روحیں رہتی ہیں وہاں پہنچا دی جاتی ہے۔ ان میں سے کوئی بھی روح چھوٹ کر اللہ جل جلالہ کی مرضی کے بغیر دنیا میں نہیں آ سکتی۔ بری روحوں کو فرشتے چھوڑتے نہیں، اور نیک روحیں جنت سے واپس اس دنیا میں آنا ہی نہیں چاہیں گی۔ حاصل کلام یہ نکلا کہ یہ کہنا کہ پچھلے لوگوں کی روحیں موجودہ لوگوں کو دنیا میں آ کر پریشان کرتی ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ عمومی طور پر اس بات سے جڑی جتنی روایات بیان کی جاتی ہیں تمام کی تمام جھوٹی اور خود ساختہ ہیں۔ بس یہ عقیدہ مسلمانوں میں بر صغیر کے ہندوؤں سے آیا ہے، اور ایسی بات کا شریعت اسلامیہ سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ مزید یہ کہ مرنے کے بعد روح کا گھر واپس آنا یا جمعرات کو اپنے گھروں کے چکر لگانا قرآن اور صحیح احادیث سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اس طرح کے عقائد سے خود بھی ہم کو اور آپ کو بچنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو تمام ہندوانہ عقائد اور رسم و رواج سے محفوظ رکھے،
اور جو ہماری شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔